کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین کہیں میرے عزیزو۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں، کچھ نہیں پتہ کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول ہو جائے۔ آج کی شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن بتانے والا ہوں، اور آج تو دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ کس بات پر دل باغ باغ ہو گیا ہے یہ بھی بتانے والا ہوں۔ ابھی تک کہاں پہنچے ہیں شہاب بھائی یہ بھی بتانے والا ہوں۔ کتنا سفر شہاب بھائی نے کر لیا ہے یہ بھی بتانے والا ہوں۔ مکہ مکرمہ کتنی دور اور بچا ہے، کتنے دن میں شہاب بھائی پہنچ جائیں گے بتانے والا ہوں۔ اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا انشاءاللہ۔ اس سے آپ ہم سے جڑ جائیں گے، آپ کو اسلامک سوال جواب بھی ملتے رہیں گے۔ میں روزانہ اسلامک سوال جواب کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کون سا بھائی کون سی بہن کیا کیا جواب میں لکھ کر بھیج رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بہت پیار دے رہے ہیں، بہت اچھے اچھے سوالوں کے جواب آپ پیش کر رہے ہیں۔ اور جن کو نہیں معلوم ہوتا وہ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم کو نہیں پتہ۔ میرے عزیزوں آج 5 جون ہے اور چاند کی 15 تاریخ ہے، ذی القعدہ کی آج 15 تاریخ ہے۔ جو اسلامی مہینہ یہ چل رہا ہے اس مہینے کا نام ہے ذی القعدہ، اور جو اگلا مہینہ آئے گا وہ ہے ذی الحجہ جس میں حج مکمل ہوگا حاجیوں کا۔ پہلے میں بتاتا ہوں، دیکھیے ہمارے کچھ بھائی کچھ بہن ہیں جنہوں نے جواب دیا ہے۔ کوئن راہمین ہے، فرا خان ہے، ارشاد وارسی ہیں، آشو فریدی ہیں، گلزار علی ہیں، موبین خان ہیں، رئیس احمد اور محمد صغیر اور سلامت علی۔ ان لوگوں نے کمنٹس کی جواب دیے ماشاءاللہ، اور بہت ساری کمنٹس اور بھائیوں کی بہنوں کی بھی آئی ہیں، بہت سارے جواب اور بھی آئے ہیں، لیکن میں آپ سے بتاتا آ رہا ہوں اگر میں سب کے نام لینے لگوں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ ہاں 20 منٹ تو نام لینے میں لگ جائیں گے، اتنی کمنٹس آتی میرے عزیزو۔ سنیے پہلے سوال کا جواب سن لیجیے، نام کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ شہاب بھائی کی مکمل لائیو لوکیشن ابھی بتانے والا ہوں، بنے رہے ویڈیو کو چھوڑ کے ابھی نہ جائیں یار۔ سوال سن لے، سوال میں نے آپ سے کل کیا پوچھا تھا معلوم ہے؟ کل میں نے یہ پوچھا تھا، یہ بتائیے وہ کون سا مسلمان ہے جس کی نماز جنازہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا بھی منع فرمایا ہے کہ اس کی ایسے انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، نہ پڑھو۔ دوسرا سوال تھا میرا، وہ کون سا انسان ہے جس کی بد دعا سے بچنے کے لیے آقا نے فرمایا کہ ایسے انسان کی بد دعا سے بچیں۔ اور تیسرا سوال، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو یہ بھویں شریف تھیں یہ دور سے کیسی دکھتی تھیں اور قریب سے کیسی دکھتی تھیں؟ میرے عزیزو تینوں سوالوں کے جواب سن لے۔ پہلے سوال کا جواب ہے وہ انسان ہے جو قرضہ لے لے کسی سے اور پھر لوٹانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ ہاں قرضہ لے کر لوٹائے نہیں، ہڑپ کر جائے، ایسے انسان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، آقا نے فرمایا ہے۔ سنیے دوسرا سوال تھا وہ کون سا انسان ہے جس کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، آقا نے فرمایا وہ ہے مظلوم۔ میرے عزیزو مظلوم کی کبھی بھی بد دعا نہیں لینی چاہیے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ تیسرا سوال تھا میرے نبی کی بھویں شریف دور سے کیسی دکھتی تھی اور قریب سے کیسی دکھتی تھی؟ تو سنیے اس کا جواب ہے دور سے ملی ہوئی نظر آتی تھی اور قریب سے بالکل کھلی ہوئی نظر آتی تھی، یہ جواب ہے۔ اور یہ 2-3 سوال میں نے آپ سے کل کیے تھے۔ اب آج کا سوال سن لیں، آج کا سوال سننے کے بعد واقعی آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے سوال ہیں۔ ہاں میرے عزیزو 2 سوال تو ایسے ہیں کہ آپ کو بے حد جاننا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ایک سوال ایسا ہے اگر نہیں بھی معلوم ہوگا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن 2 سوال ایسے ہیں کہ معلوم ہونے بہت ضروری ہیں، ورنہ پتہ نہیں کتنے گھاٹے میں ہیں آپ۔ ہاں 2 سوال آپ سے کرنے والا ہوں، بلکہ 3 سوال کرنے والا ہوں۔ سنیے پہلا سوال ہے، جواب دینے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھیے 9 مہینے سے زیادہ ہو گئے، تقریباً 9 مہینے نہیں بلکہ 11 مہینے ہو گئے آپ سے لگاتار سوال جواب کرتا آ رہا ہوں، اور آپ لوگ بہت پیار دے رہے ہیں، سوالوں کے جواب بھی ٹھیک ٹھاک دے رہے ہیں۔ اور ہاں اگر آپ میں سے کسی بھائی کو کسی بہن کو سوالوں کے جواب نہیں پتا ہو تو آپ کمنٹ میں یہ لکھے کریں بھائی ہم کو اس کا جواب نہیں معلوم ہے۔ جس سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے اس کا لکھ کے بھیج دیا کریں، اور جس کا نہیں ہے تو لکھ دیا کریں بھائی اس کا معلوم ہم کو نہیں ہے، یا کمنٹ میں کر دیں یا واٹس ایپ پہ مجھے میسج میں بھیجیں۔ بہرحال اللہ کا وہ کون سا نام ہے؟ سنیے کتنا ضروری سوال ہے آپ کی زندگی سے جڑا ہوا۔ مجھے امید ہے کہ ان 2 سوالوں کے جواب شاید ہی آپ کو نہیں معلوم ہوں گے، ہاں کیونکہ تیسرا سوال کا جواب آپ کو شاید معلوم ہوگا۔ سنیے اللہ کا وہ کون سا نام ہے مبارک ہے جس کو بندہ ہمیشہ اگر پڑھتا رہے اور اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ترقی ملے گی اور خوشحالی رہے گی اور ہر تمنا اس کی پوری ہوگی؟ وہ اللہ کا کون سا مبارک نام ہے؟ ایک نام ہے، بتائیے اگر آپ کو معلوم ہو تو، اور نہیں معلوم تو لکھ کر بھیج دو بھائی ہم کو نہیں پتا، یا واٹس ایپ پہ میسج کر دو بھائی ہم کو نہیں معلوم، بتاؤں گا کل کو انشاءاللہ۔ آج 5 جون ہے۔ دوسرا سوال سن لیں، خطرہ اور مصیبت سے نجات کے لیے، خطرہ اور مصیبت سے نجات کے لیے ہمیں کون سی آیت پڑھنی چاہیے؟ کون سی آیت پڑھیں ہم؟ مطلب وہ کون سی آیت ہے جو خطرے سے اور مصیبت سے نجات دلائے گی؟ تو اس کا آیت کا نام بتائیں، چھوٹی سی آیت ہے، اس کا بھی شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج 5 جون ہے، کل کو 6 جون کو ہر روز، یعنی کہ ہر روز 10 بجے ہماری ویڈیو جیسے آ جاتی ہے، تو آج 5 جون میں یہ سوال کر لیا اور کل کو 6 جون کو صبح 10 بجے تک انشاءاللہ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اب تیسرا سوال سنیے، یہ شاید آپ کو ہر حال میں معلوم ہوگا۔ ہاں میرے عزیزو،
تیسرا سوال ہے وہ کون ہے، وہ کون ہے جن کی خاطر جن کے لیے جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے؟ ہاں میرے عزیزو، یہ بہت ہی پیارا اور ہلکا سوال ہے، شاید آپ کو یہ معلوم ہو تو بتائیں کہ وہ کون ہے جن کے لیے جنت سے جوڑے آیا کرتے تھے؟ ہاں میرے عزیزو، کل 6 جون میں تینوں سوالوں کے جواب 10 بجے تک میں دے دوں گا، مگر کل تک دیکھوں گا کس بھائی نے کس بہن نے کیا کیا لکھ کر بھیجا ہے سوال کے جواب میں۔ اب شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں، بنے رہیں، ابھی ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ ہاں دیکھیے، شہاب بھائی مدینے سے نکلنے کے بعد میرے پیچھے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہ سفر کی ویڈیو ہے۔ ہاں جب شہاب بھائی جا رہے ہیں، کل ہی میرے سامنے یہ ویڈیو آئی ہے تو میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس ٹائم شہاب بھائی جو ہے مدینے سے نکلنے کے بعد میں تقریباً، میں نے کل کیا کہا تھا، 150 کلومیٹر کے آس پاس ہیں، تو آج ہمیں لوکیشن یہی ملی ہے کہ 150 کلومیٹر سے اوپر ان کا سفر ہو گیا ہے ابھی تک۔ کل شام 4 جون تک ان کا سفر ہمیں خبر ملی ہے کہ 150 کلومیٹر سے اوپر تک ان کا مدینے سے نکلنے کے بعد وہ مکے کی طرف کو ہو چکا ہے، اور جدہ روڈ بتایا گیا ہے، جدہ روڈ پر وہ چل رہے ہیں۔ بہرحال اب مکہ مکرمہ کتنے دن میں پہنچ جائیں گے؟ تو میرے عزیزوں، ہماری لوکیشن کے حساب سے 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ عز و جل 1 ہفتے میں شہاب بھائی مکہ مکرمہ ہوں گے، لیکن اس کے بیچ میں اگر کہیں رک سکتے ہیں، مان لیجیے رک بھی جاتے ہیں 1-2 دن، اگر ریسٹ انہوں نے کیا تو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، لیکن ہماری لوکیشن کے حساب سے 1 ہفتے میں انشاءاللہ شہاب بھائی مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ اور ابھی شہاب بھائی نے 150 کلومیٹر سے اوپر سفر طے کر لیا ہے مدینے سے نکلنے کے بعد میں، اور مکہ مکرمہ تک ان کا سفر وہی 250 کلومیٹر کے آس پاس ہے میرے عزیزو۔ ہاں تو یہ لوکیشن آئی ہے نکل کے، تو ہم نے آپ کو بتا دی۔ دوسری بات یہ ہے، میرے پیچھے جو بھی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے اور دکھا رہا ہوں، یہ سب سفر کی ویڈیو شہاب بھائی کی۔ اور دوسری بات ایک یہ کہ شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو بھی نئی خبر مان لیجیے آج شام تک نکل کے آ جاتی ہے، کس جگہ پر ہے، جگہ کا نام بھی اگر ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ فی الحال شہاب بھائی کے علاوہ ابھی کوئی یوٹیوبر نہیں جانتا ہے کہ کس جگہ پر ہے، جگہ کا نام کیا ہے۔ ہاں کیونکہ شہاب بھائی نے بھی خود بھی نہیں بتایا ہے کہ وہ کون سی جگہ پر اس ٹائم چل رہے ہیں۔ بہرحال ان کا سفر رواں دواں ہے، وہ مکہ مکرمہ کی طرف کو جاری اور ساری ہے میرے عزیزوں۔ اب میں نے آپ سے آج 3 سوال پوچھے ہیں، تینوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھیے کل 6 جون ہے، 6 جون تک انشاءاللہ تعالیٰ مان لیجیے آج شام تک کوئی نئی لوکیشن آ جاتی ہے، کوئی نئی خبر آ جاتی ہے تو اس کو ہم کور کریں گے اور پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیں گے کور کرنے کے بعد میں۔ اب آپ جو ہے کلام سن لیں نبی کی محبت میں، آج کا کلام دل کی کلیاں کھل جائیں گی، اتنا پیارا کلام ہے۔ اس کلام کو سننے کے بعد میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے خاموش نہیں بیٹھیں گے اور مچل کے کہیں گے یا رسول اللہ۔ ہاں کیونکہ کلام ہی اتنا پیارا ہے۔ دیکھیے نبی کی نعت شریف جو بھی میں آپ کو روزانہ سنا رہا ہوں، آپ دل سے سنا کریں، ثواب کی نیت سے سنا کریں۔ ہاں اور آپ کو اچھی لگے کرے تو بس مجھے دعاؤں سے نوازیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کریں، اور ثواب کی نیت سے اچھی لگے کرے تو آگے شیئر بھی کر دے کریں۔ ہاں میرے عزیزوں، اور میرے کسی بھائی کی کسی بہن کی کوئی بھی فرمائش بھی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ فرمائش بھی بھیج سکتے ہیں۔ کافی ٹائم پہلے کافی فرمائشیں رکی پڑی ہیں، اب میں ان کو بھی بھول گیا ہوں، تو آپ دوبارہ فرمائش کسی بھی کلام کی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں اس کو پڑھنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلیے میرے عزیزوں کلام سن لیں۔ میرا ایک میسیج رہتا ہے ہمیشہ، آج میں آپ کو اللہ کے نبی کی ایک ایسی حدیث پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد میں آپ کہیں گے واقعی سلمان بھائی، واقعی اتنی پیاری حدیث۔ اور یہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ سے کل بھی بتایا تھا، حدیث کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، اتنی ضروری ہے کہ آپ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو اس فرمان کو ضرور سن لیں۔ فرمان کیا اللہ کے نبی کا بتا دوں؟ فرمان یہ ہے مسلمانوں، جب اپنے مسلمان بھائی کی تم عیادت کے لیے جاؤ، جیسے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے گئے، بیمار کو اس کی عیادت کے لیے گئے، تو جب تک آپ اپنے گھر واپس آئیں گے تو واپس ہونے تک ایسا مان لیجیے جیسے کہ آپ جنت کے پھل چننے میں رہے، یعنی جیسے کہ آپ جنت کے پھل چن رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کتنا پیارا فرمان ہے۔ تو میرے عزیزوں اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کریں۔ ہاں کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن کی طبیعت خراب ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور واپس ہی جب اپنے گھر آئیں گے تو گویا جیسے کہ آپ جنت کے پھل چن رہے ہیں۔ ہاں یہ نبی کا فرمان ہے۔ تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں۔ نبی کی محبت دل میں بسائیں، نبی کی سنت چہرے پہ سجائیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں یار، نمازی بن جائیے، ایسے بن جائیے کہ سامنے والا آدمی کہے یار یہ ہے مسلمان کی شان، سر پر ٹوپی ہو، چہرے کی سنت ہو، تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ کیا پتا مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ میرے عزیزوں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ بھائی تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کھڑے رہتے ہیں چوراہوں پر اور ان کا یہی احساس نہیں ہوتا نکلنے والے کو کہ وہ سلام کرے یا نہ کرے۔ کیوں کرے گا؟ اس کو احساس ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا پتہ نہیں کوئی اور ہے۔ جب وہ گزرنے والا یہ سوچ دیکھے گا، جب اسے احساس ہوگا کہ ہاں یہ مسلمان ہے، تبھی تو وہ سلام کرے گا۔ جب اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا، تو وہ سلام کیسے کرے گا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے؟ ہاں میرے عزیزوں، تو چلیے نبی کی سنت چہرے پہ سجا لیجیے، اپنی ایک پہچان بنائیے۔ ہاں میرے عزیزوں، سر پر ٹوپی ہونی چاہیے اور چہرے پہ یہ نبی کی پیاری سنت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت خوشحالی آ جائے گی۔ ہاں کر کے تو دیکھیں میرے عزیز، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے ان کاموں کو کریں۔ ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھائیں، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی اپنی حیثیت کے حساب سے مدد کریں۔ ہاں میرے عزیزوں، اور جو بھی ماں باپ اپنی اولاد کو گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان سے میرا کہنا ہے کہ اپنی اولاد پر شفقت کرنا سیکھیں۔ اولاد کو چاہیے، اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ ماں باپ اگر کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں، ہمارا حق نہیں
نہیں ہے پلٹ کے ہم انہیں جواب دیں، ماریں، ڈانٹیں، گالی بکیں. ہاں کتنے واقعے میرے سامنے واقع ہیں کہ ماں بہن کی گالی ماں کو بک رہے ہیں، بہن کو ماں بہن کی گالی بک رہے ہیں. یار کیسے انسان ہو یار؟ پتہ نہیں تمہیں اللہ کے نبی کا فرمان یاد نہیں ہے؟ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. ہاں یہ دنیا بڑی آسان ہے آپ کے سامنے، جو یہ دنیا کی رنگینیاں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، لیکن کبھی قبر کا منظر یاد کیا ہے؟ کتنا بھی بڑا پہلوان ہو ایک دن قبر کے اندر اترنا ضرور ہے. ہاں کتنا بھی بڑا دانش مند ہو، کوئی بھی ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی کے بھی سامنے یہ دنیا کا پہلا سچ ایسا ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ ایک دن مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے. تو کیا تیاری کیا آپ نے مرنے کی؟ کیا تیاری کیا آپ نے مرنے کی؟ بتائیے. تیاری ہے کچھ آپ کے پاس؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور نہیں ہے نا تو آج سے توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں اور مرنے کی تیاری کریں. مطلب تیاری وہ کریں جو حشر میں کام آئیں گی، قبر میں کام آئیں گی. ہاں حشر کی قبر کی تیاری کریں، مرنے کی تیاری نہیں کریں. معاذ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ ہے. مرنے کی تیاری نہیں کریں بلکہ حشر کی اور قبر کی تیاری کریں کہ مرنے کے بعد کی تیاری کریں کہ مرنے کے بعد ہمیں آسانیاں پیدا ہوں. ہاں میرے عزیز تو چلیے شہاب بھائی کی جو بھی نئی لوکیشن آئے گی میرے سامنے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. چینل سے جڑے رہیں، بنے رہیں. تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اور اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب سنیں کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو اور پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا. میرے مولا میرے آقا کہ جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تو یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تو یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. سرے کہ دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری. دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری. خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے نظارے ہوئے ہیں. اور دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ
محسوس یہ ہو رہا ہے، دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے ہم کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے منظر یہ سارے کے سارے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں، دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے منظر یہ سارے کے سارے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی ہم نے ارے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، کہ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، تو مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ہم کو خیرات فوراً ملی ہے، اج خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، کہیں نا سبحان اللہ۔ حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، تو حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، امتی کی شفاعت کریں گے، تو رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے
اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو کیسا لگا آپ کو آج کا کلام؟ ہاں بہت ہی پیارا یہ کلام، تو مجھے امید ہے آپ نے پورا سنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے سوال کیے ہیں 3 ان کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ شروع کے 2 سوال تو اتنے ضروری ہیں کہ یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ، آپ کو جاننا بےحد ضروری ہے۔ ہاں میرے عزیزو، ان سے ہر مسلمان بھائی بہن کو فائدہ ملے گا۔ ہاں میرے عزیزو سنیے، پہلا سوال یہ تھا میرا کہ اللہ کا وہ کون سا مبارک نام ہے جس کو ہم لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں خوشحالی رہے گی، برکت رہے گی، ہر تمنا پوری ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ملے گی آپ کو اللہ کے اس مبارک نام سے۔ وہ کون سا مبارک نام ہے بتائیے؟ کہ ہر روز 10 بجے ہماری ویڈیو آ جاتی ہے، تو کل 6 جون ہے، کل کو 10 بجے تک اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا، تو کل کی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ دوسرا سوال کہ خطرہ اور مصیبت کے وقت نجات پانے کے لیے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کون سی آیت پڑھنی چاہیے، اس آیت کو بتائیے، یہ بھی آپ کو کل بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، بنے رہیں۔ اور وہ کون ہیں جن کے خاطر، جن کے لیے جنت سے کپڑے جوڑے آیا کرتے تھے، ان کے نام بتائیے۔ ہاں میرے عزیزو، تو چلو شاہ بھائی کی جو بھی نئی لوکیشن آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا، تو انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں۔